جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ گرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی فتح کے اسباب میں ایک اہم سبب مسلمانوں اور بالخصوص شیر خدا علی مرتضیٰ اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی دلیرانہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ قریش کے بہت سے سرکردہ افراد سمیت 70 مشرکین عرب مارے گئے، جن میں سے 35 افراد حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ یہ بدر کا میدان تھا، رمضان کا مہینہ اور سخت پیاس کا عالم۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، اس کے ہمراہ اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا ولید بن عتبہ بھی آگے بڑھے۔ عتبہ نے گونجدار آواز میں للکار کر کہا کہ تم میں سے کون 3 بہادر ہیں جو ہم 3 کا مقابلہ کریں؟ یہ سن کر اصحاب بدر میں سے حضرت امیر حمزہ تلوار میان سے نکال کر شیروں کی طرح میدان میں آئے۔ انہوں نے مولا علی اور عبیدہ بن حارث، جو کہ رشتے میں نبی کے چچا ہیں، کو آواز دی۔ یہ عرب کی روایتی لڑائی تھی، 3 کے مقابلے میں 3۔ مقابلہ شروع ہوا اور آن کی آن میں امیر حمزہ نے عتبہ کو ڈھیر کر دیا، مولا علی نے ولید بن عتبہ کو جہنم کا ٹکٹ دیا اور عبیدہ بن حارث نے شیبہ کو ہلاک کر دیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ خطرناک جنگجو کے طور پر مشہور تھے، لیکن آن کی آن میں سپاہ محمد کے شیروں نے ان خطرناک جنگجوؤں کا نام و نشان مٹا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کون تھے؟ ہندہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ ہندہ بیٹی تھی عتبہ بن ربیعہ کی اور بہن تھی ولید بن عتبہ کی اور بھتیجی تھی شیبہ بن ربیعہ کی۔ ہندہ کے شوہر کا نام ابو سفیان ہے، بیٹے کا نام امیر معاویہ اور پوتے کا نام یزید تھا۔ یہ وہی ہندہ ہے جس نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے احد میں شہید ہونے والے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور اس کا پوتا یزید، جس پر دنیا بھر میں روزانہ لعنت بھیجی جاتی ہے، کربلا کے شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ آج اس نے میدان بدر میں جہنم واصل ہوئے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کا بدلہ لے لیا۔ آج کل نوجوانوں کی تعداد اکثریت یزید کو غیر مسلم سمجھتی ہے۔ ان کے نزدیک وہ کافر تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کفر بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ خلافت بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا یزید، بظاہر کلمہ گو تھا۔ اس کی فوج مسلمانوں کی فوج تھی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب وہی مسلمانوں والا تھا۔ مسجدیں تھیں، نمازی تھے، قرآن کی تلاوت تھی۔ پھر فرق کیا تھا امام علی مقام میں اور اس یزید میں؟ بس یہی فرق دوستوں، یہی فرق اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج مسلمان دنیا بھر میں عروج حاصل کر لیں، نیابت و خلافت پھر سے مسلمانوں کو واپس مل جائے۔ یہ بہت بڑا نظریاتی محاذ ہے۔ یہ مسجد زرار اور مسجد نبوی کے 2 مختلف مکاتب فکر ہیں۔ یہ فرق کلمہ پڑھنے کا نہیں تھا، نمازوں کا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کا نہیں تھا، حج یا زکوٰۃ کا فرق نہیں تھا۔ یہ فرق تھا اسلام کی سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تشریح کا۔ یزیدیت اسلام کو، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ حسینیت اسلام کو، قرآن کو اللہ کی مرضی کے مطابق مان لینے کا نام ہے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت لاشوں کو کاٹنے، کلیجے چبانے اور انسانی گوشت کا زیور بنانے کا نام ہے۔ حسینیت عفو و درگزر کا نام ہے۔ یزیدیت سراپا انتقام رہتی ہے، حسینیت سراپا صبر و استقامت رہتی ہے۔ فرق مسجدوں کے محراب و منبر کا نہیں، فرق لباس اور داڑھیوں کا نہیں، فرق نظریاتی ہے۔ بس اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس نظریے کے تحت قبر تک کا سفر طے کریں گے۔ دونوں نظریات ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، جیسے دھوپ چھاؤں۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اسلام کی یزیدی تشریح کے مطابق ظالم بن کر زندہ رہیں گے یا حسینی تشریح کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور ہر دور کے یزیدیوں کے ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ یاد رکھیں،
کہ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کی ذہنیت کا جب بھی سامنا ہو تو آپ کو امیر حمزہ، علی مرتضیٰ اور عبیدہ بن کر میدان میں اترنا ہے۔ یہی کربلا ہے اور یہی درس کربلا ہے۔